خبر میں خوش آمدید. میرے ساتھ حمید بٹی صاحب, طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی. ناظرین, آج ایک اور اہم ہستی ہمارے ساتھ ہیں. بے شمار ان کے حوالے لاء, قانون ہو یا سیاست ہو, اس دشت میں ان کا بڑا نام اعتزاز احسن صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں پہلے کچھ خبروں کی میں تفصیل بتا دوں. سپریم کورٹ از خود نوٹس کا معاملہ ہے, اس میں کچھ تقسیم ہو رہی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ کچھ شو ڈاؤن کی طرف حالات جا رہے ہیں خدا نخواستہ. پنجاب کے اندر اہم سیاسی رہنماؤں کی نئی جماعت بنانے کی خبریں آ رہی ہیں. بھٹی صاحب, آپ سے اندر کی خبریں پوچھیں گے, اور اس کے ساتھ طالبان پر کیا پاکستان کا اثر و رسوخ ہے, اور انخلاء پر G7 کی فریاد سنی جائے گی یا نہیں. یہ انخلاء جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب. سر, میں شروع میں ایک سوال کر دوں, پھر بات بڑھاتے ہیں کہ یہ ایک خط لکھا ہے, اپنے آج خود نوٹس کا معاملہ تھا اور خود ہی انہوں نے بینچ بھی تشکیل دے دیا, تو جس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا. آج اس پر انہوں نے ایک خط لکھا, اور اس خط میں انہوں نے ماضی کے بہت سے لوگوں اور چیف جسٹس کو خاصہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا. یہ کیا معاملات ہیں؟ اس سطح پہ کبھی حالات اس طرح کھل کے ہوا نہیں کرتے تھے. یہ ایک ہی واقعہ تھا ہمارا جو سپریم کورٹ پہ حملے کا, اور جو بریف کیس کی بات مبینہ ہوتی تھی طاہر صاحب کی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کا کیا ہو رہا ہے شو ڈاؤن, اگر ہو رہا ہے خدا نخواستہ؟ جی نہیں, بدقسمتی سے اب محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شو ڈاؤن ہوگا. شو ڈاؤن کے بغیر تو یہ جہاں پہنچ گیا ہے, میں شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں, پر میں کوئی سال بلکہ جب سے ثاقب نثار چیف جسٹس سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے, اور سپریم کورٹ میں یہ دراڑ اس کی جو ادارے کی خود حیثیت ہے اس کو بہت نقصان پہنچائے گی. اور میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ کئی جج ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ایسے جج ہیں جو ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور یہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے بات. ایسے یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے. انڈیا میں 2 سال ہوئے, 4 سینئر ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کو بہت اس پہ ذاتی حملے کیے تھے چیف جسٹس کو. اور ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا, وہ حملہ جب ہوا سپریم کورٹ پہ جو مسلم لیگ نواز نے کرایا, اور مسلم لیگ نواز نے کروایا بنیادی طور پہ سجاد علی شاہ چیف جسٹس کے خلاف, جو توہین عدالت کی درخواست پہ کچھ حکم دینے والے تھے چیف جسٹس نواز شریف کے خلاف. تو وہ حملہ ہوا 5 ججوں کو پچھلے دروازے سے, ان کے پیچھے جس میں سے وہ آتے ہیں عدالت میں اور جس میں سے وہ نکل کے جاتے ہیں, اس میں کرسیاں پیچھے پھینک کے وہ بھاگنا پڑا, اور وہ تہس نہس ہو گئی کورٹ روم نمبر 1 کی. اتنا وہ مجمع لے کے آئے تھے, اور کسی نے روکا نہیں. یہاں تک کہ جو 10 ممبر بینچ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا تھا, جس کی صدارت سعید الزمان صدیقی صاحب کر رہے تھے, اس نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا. ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, وہ اپنے طرف مطمئن وہ بھی لگے ہوئے تھے سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, لیکن اس سے جب بھی ہوا ہے نقصان ہوا ہے عدالت کو. اچھا اعتزاز صاحب, اس میں ایک بات تھوڑی سی میں ایڈ کر پوچھ لوں, پھر دوست پوچھتے ہیں. جو بینچ ہے اس کی تشکیل جو فاضل جج ہیں, جو چیف جسٹس نہیں ہیں, آج خود نوٹس تو وہ لے سکتے ہیں, لیکن وہ تشکیل کر سکتے ہیں بینچ آج خود نوٹس کے ضمن میں؟ نہیں, کسی بھی ضمن میں نہیں کر سکتے. اور وہ خود چیف جسٹس ہیں, وہ اس بات کے بالکل واقف ہوں گے. آج خود نوٹس لے کے جو اس کا مروج طریقہ ہے, وہ اگر کوئی اور جج از خود نوٹس لیتا ہے, پہلے تو یہ ہے
بھی ایک بحث رہی ہے کہ چیف جسٹس کے علاوہ کوئی اور لے سکتا ہے از خود نوٹس کہ نہیں. اب یہ طے ہو چکا ہے کیونکہ سب کے جو اختیارات ہیں تمام ہر جج کے وہ برابر ہیں. اچھا السلام علیکم ارتضیٰ صاحب. وعلیکم السلام. ارتضیٰ صاحب ایک تو آپ نے فرمایا آپ خود کہہ چکے ہیں اور آپ سے زیادہ بہتر نہ وکلا کی تحریک کسی نے چلائی نہ سیاست تقریر کہ کچھ جج ہیں دوسرے جج صاحبان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی بھی جج چیف جسٹس کے علاوہ سو موٹو لے نہیں سکتے. کیا فائز عیسیٰ صاحب لے کے یہ قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ سو موٹو لے کے سو موٹو لے سکتے ہیں مگر کمیشن وہ نہیں بنا سکتے, بینچ نہیں بنا سکتے. سو موٹو لے سکتے ہیں, یہ نہیں حکم دے سکتے کہ یہ کیس میرے آگے ہی لگے یا میرے ساتھ فلاں بینچ جو جج صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے لگے. وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجیں گے, سو موٹو لے لیں گے, نوٹس کر دیں گے. ایک فساد ہوا ہو بہت بڑا, ایک کوئی پبلک ورکس پہ کو ڈیمیج ہو رہا ہو, جج وہاں سے گزر رہا ہو تو وہ نوٹس لے سکتا ہے اور وہ بھیجے گا چیف جسٹس کو کہ چیف جسٹس بینچ بنائے. اچھا ارتضیٰ صاحب آپ نے اس میں ہماری رہنمائی فرما دی. اس کا مطلب ہے اتفاقاً ایمرجنسی میں لے سکتے ہیں. اگر کوئی چیف جج صاحبان سو موٹو بھی لے لے اور بینچ بھی بنا دے, اسے آئینی بینچ کہیں گے کہ غیر آئینی بینچ کہا جائے گا؟ نہیں, اگر تو چیف جسٹس اس کو تسلیم نہیں کرتے بینچ تو وہ بینچ نہیں ہے, وہ بینچ ہی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ ہی نہیں ہے. اس کے میں عرض کر دوں آپ کو, مثال آپ لیں, جب جو افتخار محمد چودھری والا کیس تھا جس میں بالآخر 13 ججوں نے فیصلہ کیا, اس میں 4 مرتبہ بینچ بنا, 4 مرتبہ. پہلے 3 ممبرز کا بینچ بنا, 3 ممبرز کے رضا خان صاحب سربراہی کا تھے, سربراہ تھے اس میں سردار رضا خان نے کہا میں نے نہیں سننا کیونکہ جس فیصلے پر کے خلاف یہ پٹیشن ہے اس فیصلے میں اس فیصلے پہ تو میرے دستخط ہے. تو انہوں نے لکھا اس میں کہ وی سینڈ اٹ بیک ٹو دا چیف جسٹس ٹو کانسٹیٹیوٹ این اپروپریٹ بینچ. وہ 3 ممبر بینچ اور چینج ہو کے رانا بھگوان داس صاحب, ایکٹنگ چیف جسٹس تھے رانا بھگوان داس صاحب, انہوں نے 3 ممبرز کا بینچ اور بنا دیا. ادھر پیر شریف الدین پیرزادہ صاحب اور میں نے, ہمارے میں کچھ اختلاف ہوا کافی, تو شریف الدین پیرزادہ صاحب کے کہنے پہ وہ تاریخ دینے لگے. تو میں نے کہا جی ان کے کہنے پہ تاریخ دیتے ہیں, تو میرے کہنے پہ یہ گزارش پہ آپ چیف جسٹس صاحب کو پھر لکھیں کہ وہ لارجر بینچ بنائیں. اب لارجر بینچ بنا تو 5 ممبر بینچ بن گیا, چیف جسٹس نے بنایا, اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا تھا کیس. اس کو چیف جسٹس نے جب وہ بنا دیا 5 ممبر بینچ, تو اس کے بٹر صاحب, جاوید بٹر صاحب اس کے سربراہ تھے, اور پیرزادہ صاحب کو خدشہ تھا کہ یہ کہیں ہمارے خلاف نہ جائیں, ان کو کوئی خدشہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف ہوں. حالانکہ بعد میں ووٹ ان کا آدھا ووٹ پیرزادہ صاحب کے حق میں گیا. وہ جب 5 جج ہوئے تو پیرزادہ صاحب نے شروع کر دیا کہ فل کوٹ کریں, فل کوٹ کریں, فل کوٹ کریں, جو میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ فل کوٹ کریں. اب فل کوٹ بنا دیا رانا بھگوان داس صاحب نے. وہ 14 جج بنتے تھے. 14 جج کیوں بنتے تھے کہ نمبر 1 نہیں بیٹھ سکتے تھے افتخار محمد چودھری صاحب, نمبر 2 رانا بھگوان داس صاحب, ڈوگر صاحب اور جاوید اقبال صاحب, یہ 3 ممبر تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے. اس کے خلاف کیس تھا, وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور فلک شیر صاحب نے کہا کہ جی میرا سینیورٹی کا جھگڑا ہے افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ, تو میں نہیں بیٹھتا. اب باقی جو رہ گئے ان میں سینئر ترین تھے خلیل رمدے صاحب, اور خلیل رمدے صاحب اور 12 دیگر جج, 13 ججز کا وہ بینچ پھر بنایا
رانا بھگوان داس صاحب. اچھا اعتزاز صاحب تھوڑی معافی چاہتا ہوں ایک چیز اور میں جو حالیہ حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب آپ فائز صاحب کہہ رہے ہیں یہ بینچ جو ہے اس کو 5 رکنی بنایا جائے. کیا معزز جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کو ڈیزالو کریں یا اس کو بڑا کریں یا چھوٹا کریں؟ یہ کہہ سکتے ہیں قانونی طور پر مطالبہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں. ہر مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 مرتبہ چینج ہوا یا ایکسپینڈ ہوا بینچ افتخار محمد چودھری ورسز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ کیس ہے چیف جسٹس آف پاکستان ورسز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ہر مرتبہ یہ جو بینچ رانا بھگوان داس صاحب کے پاس بھیجا گیا کیس اس سفارش کے ساتھ کہ بڑا بینچ بنائے. وہ انہوں نے پہلے 5 کا بنایا، پھر 14 کا بنا، پھر 13 کا بنا، اور اس سے پہلے ایک جب سردار رضا صاحب نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ معاملہ صرف چیف جسٹس کر سکتا، ورنہ تو ہر جگہ 2 بینچ بنے ہو، 3 بینچ بنے ہو. میں ایک عام شہری کے حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی کہا ہے کہ پاکستان کا جو ادارہ، آپ نے ادارے کی بات کی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں دراڑیں ہیں. اس سے قبل جو پچھلی سماعت ہوئی ہے اس میں جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں اپنا افریدی صاحب، ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک عام شہری کو جس طرح آپ جیسے ایکسپرٹ سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں 21 لاکھ سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں، تو اس طرح کے قانونی جو نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عام آدمی کدھر جائے؟ وہ اپنی ہوپ کہاں سے لے گا؟ عام آدمی کو تو نقصان ہی ہوگا. آپ نے جس طرح ملک صاحب سوال کیا ہے، جواب اس میں مضمر ہے خود ہی. کوئی اس میں جواب کی نہیں. جب اگر سپریم کورٹ میں اس طرح کے حالات ہوں تو ظاہر ہے عام آدمی کو بھی بہت سخت نقصان ہوگا. وہ تو پھر آل ڈاؤن. ایک وقت تھا جب ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ تھا، اور ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں یہ یعنی پاکستان اب جو موجودہ پاکستان ہے، ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں بن گئے تھے 2 گروپ، اور آپ ایک پہ پاس پیش ہوتے تھے آپ کو بیل ملتی تھی، دوسرے کے پاس آپ جاتے تھے آپ کو بیل کے سنتے ہی نہیں تھے. اور وہ ایک مولوی مشتاق صاحب تھے اور ایک سردار اقبال صاحب تھے. اور پھر ان کے گروپس کے وکیل بن گئے تھے. پھر ان کے گروپس کے وکیلوں کے سول ججز، ڈسٹرکٹ ججز، کون جاتے ہیں عید پہ سلام کرنے مولوی صاحب کے گھر، کون جاتے ہیں عید پہ سلام کرنے سردار صاحب کے گھر. یہ گروپ ساری دراڑ پر کے سارے سسٹم میں پڑ گئی تھی. اچھا اعتزاز صاحب، آپ بڑا ہمیں بوڑھے آگاہ کریں اور بڑا المیہ سی لگ رہا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا ایک دفعہ آپ کا کیس ہوگا تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا. میں رسک لے کے آپ سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں، آپ صاحب علم ہیں. اس وقت جب فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے تھے، دوسرے بینچ میں اور جج صاحب بھی بیٹھے تھے. یہ 2 لوگ انہی کے پاس گئے اور انہوں نے اسی وقت بینچ بنا دیا. کیا اس وقت فائز عیسیٰ صاحب کو یہ احساس نہیں تھا جو وہ بینچ بنا رہے ہیں یہ انہیں نہیں بنانا چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کیس ریفر کرنا چاہیے؟ یہ کر کے انہوں نے ٹھیک کیا کہ قانون کے وائلیشن کی؟ نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو بینچ چیف جسٹس نہیں بناتا وہ بینچ نہیں ہے. اس کا اختیار نہیں ہے سماعت کا، اس کے پاس اختیار سماعت ہی نہیں ہے. یہ تو پریویلیج اور پریروگیٹو ہی. جب یہ چیف جسٹس تھے بلوچستان کے قاضی صاحب تو یہ ان کا تھا. قاضی صاحب بڑے دبنگ جج اور رہے ہیں اور ہیں بڑے دبنگ، اور فیصلے جرات مندانہ کرتے ہیں. انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے تلور پہ فیصلہ کیا تھا. اصل میں یہ تاریخ اس کی یہ ہے بنیادی طور پہ اس دراڑ کی جو قاضی صاحب کی وجہ یا کہ باعث یا ان کے ہونے سے ہوئی. تلور کا فیصلہ قاضی صاحب نے اور دوست محمد خان صاحب نے تلور کی ہوبارہ بسٹرڈ کی ہنٹنگ
پاکستان میں بین ختم کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ فارن آفس جو ہے وہ ہمارا بھاگا دوڑا, انہوں نے کہا جی عربی آتے ہیں, قطر والے آتے ہیں, فلانے آتے ہیں, ہمیں بڑی مشکل پڑ جائے گی. اور قطری تو آپ کو انہوں نے دیکھ لیا قطری کتنے مفید ثابت ہوتے رہے. تو ان کو ذرا یہ بڑے مائنڈ کریں گے, اس کو چینج کریں. انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے بینچ بنا دیا اس کے ریویو کے لیے. گورنمنٹ کو کہا آپ ریویو کریں, انہوں نے بینچ بنا دیا. اب ریویو کی ججمنٹ پہ ثاقب نثار صاحب کا اور ان کا قاضی صاحب کا اختلاف ہو گیا, اور اختلاف بھی یہ ہوا کہ کیا بینچ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے یا نہیں. اور قاضی صاحب نے خاصی سخت زبان میں خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو ان کے خلاف, ثاقب نثار کے خلاف. اس کے بعد ان کی بول چال بھی بند ہو گئی. ایک مجھے بلایا ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب نے, کوئی یہ ان کے وہ ڈیمز کا ان کے اور پانی اور پیسہ اکٹھا کرو کا پڑ گیا تھا ذہن میں, تو مجھے انہوں نے اس سلسلے میں بلایا. تو میں نے کہا آپ ایک بینچ بنا دیں 4 صوبوں کا, اور ان 4 صوبوں کے ججز ہوں, اور آپ مجھے کہنے لگے وہ تو میرے ایک صوبے والا تو میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے. یہ مجھے میں نے کہا جی یہ تو آپ کے ساتھ مطلب ہے, وہ تو بیٹھنا تو اس پہ کے لیے لازم ہے. if he is a judge, اگر وہ جج ہے. اعزاز صاحب ایک میں بڑی اہم بات بڑے محتاط انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں, ڈرتے ڈرتے جان کی امان پاؤں. تو بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ اس کا کوئی عکس پڑتا ہے اس کی جو دراڑوں کی بات ہو رہی ہے, اور پھر سرٹن کیسز میں ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ہمارے فیصلوں پر آپ بحث نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا کوئی کوریلیشن ہے یا یہ جسٹ ایک یعنی ایک فضول بات ہے, اتفاقیہ ہے؟ نہیں, اس میں ایک کیس تو قاضی صاحب کا بن کا, جس طرح بڑے کیسز ان کے معروف جو ہوئے ہیں, ان میں تلور کا ہے, ان میں یہ فیض آباد دھرنے کا ہے. ان میں یہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے جو کرنے جا رہے تھے, اگر یہ کام نہ کرتے کہ خود ہی بینچ بنا کے خود ہی بیٹھ جاتے اور یہ کرتے اور چیف جسٹس کو بھیج دیتے, تو میرا خیال ہے چیف جسٹس شاید مجبور ہی ہوتے کسی خیال سے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اس میں. اب انہوں نے اس پہ کافی زیادہ مطلب اسکور کارڈ کر دیا اس کیس پہ. اس کاز کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. اور اب جب خود بنا لیا بینچ, تو آپ کو ایک یاد ہوگا انہوں نے ایک کوئی کیس تھا, مجھے نہیں ذہن میں آ رہا کہ کیا تھا, پر عمران خان یا گورنمنٹ کے خلاف تھا. اس میں قاضی صاحب نے 5 ممبر بینچ تھے, تو قاضی صاحب نے اپنے فائل سے کچھ کاغذات یا کچھ ڈاکومنٹس نکالے اور اپنی فائل سے نکال کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے اور ججز میں بانٹنا شروع کر دیے کہ آپ دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں. جس پہ غالباً گلزار صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ تو پروسیکیوٹر کا کام ہے مہیا کرنا دستاویزات, یہ جج کا کام تو نہیں ہے. جج تو نہیں ہے اپنی الماری سے نکال کے لا سکتا اور رکھ سکتا ججز کے سامنے. میں اعتزاز صاحب ایک تھوڑی سی اور رہنمائی چاہوں گا آپ کی موجودگی میں. ایک تو محترم فائد عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کا بینچ توڑ کے غیر آئینی کام کیا ہے, دوسرا نیا بنا کے غیر آئینی نہیں, مطلب وہ توڑ کے غیر نیا بنایا نا. دوسرا سر, اگر کل کو فائد عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے سپریم کورٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دڑاڑے والی چیز آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں یا کم ہو جائے گی؟ دیکھیں ان کے درمیان میرا خیال ہے ابھی ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آنا ہے,
عمر کو میں جانتا ہوں، وہ ذرا ٹھہری ہوئی طبیعت کا ہے، جتنے اب آپ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کل تو پوچھتا رہا میں کہ یہ درست ہے لفظ کہ نہیں، مطلب بے چین جس کو کہنا چاہیے، یا زود پشیمان، اس کو بزلا سنج بھی شاید کہا جاتا ہے. یہ قاضی صاحب ذرا زود پشیمان ہے، زود رنج، اور ان کو میرا خیال ہے عمر کو موقع ملا تو وہ کچھ اس کو، یہ میں بہت پہلے، میں نے سال سے میں نے کہا ہے جب بھی بات ہوئی اس پہ کہ یہ ان کو اپنے چیمبر میں طے کر لینے چاہیے معاملات، وہاں سلجھانے چاہیے. یہ اعتزاز صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک فل بینچ بن کے ایک دفعہ یہ جو سو موٹو کا ایشو ہے اس کو ایک لیگل پوری ایک بحث کی جائے اور اس کی لیگیلٹی لائی جائے، فل بینچ بنا دیا جائے. ایک چھوٹا سا ضمنی سوال بھی میں کروں گا. قاضی صاحب نے ایک بہت طویل خط لکھا ہے، اگر ہم وہ خط شروع کر دیں تو شاید پروگرام ختم ہو جائے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رجسٹرار آفس کیوں فیصلے کرتا ہے، وہ کوئی جج ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو 2 رکنی بینچ ہے اس کو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ 5 رکنی بینچ بن گیا ہے. تو یہ اتنی زیادہ جو چیزیں کانفلکٹ میں جا رہی ہیں تو اس کا بہتر حل نہیں ہے کہ ایک فل بینچ بیٹھے اور فار ایور یہ مسئلہ حل کیا جائے. یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس باؤنڈ ہیں مطلع کرنے کے اپنے جج صاحب کو کہ جی میں بنا رہا ہوں، یہ اعتراض بھی ہے. یہ نہیں، باؤنڈ تو نہیں ہے، باؤنڈ تو کسی صورت نہیں ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز اور چیف جسٹس کا جو رشتہ ہے یہ باہمی تھوڑی سی گنجائش کا ایک دوسرے کو دینے کا ہے. وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ، اور وہ جج کوئی آگے سے عموماً یہ نہیں کہتا، وہ جج کہتا نہیں جی میرے پاس ہی رہے گا کیس. یہ جو چیز ہے کہ میرے پاس ہی رہے گا کیس، آپ کو معلوم ہے اس پہ، اس بات پہ چیزنگ دا بریف، اس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے 2005 میں آصف زرداری کے کیس میں ملک قیوم کے خلاف جو الزام لگایا تھا کہ ہی واز چیزنگ دا بریف، کہ جدھر بھی کیس جائے میرے پاس ہی رہے. وہ کیس چیف جسٹس صاحب میاں محبوب صاحب نے بھیج دیا بی بی اور آصف کا، بی بی شہید اور آصف کا بھیج دیا پنڈی، تو قیوم صاحب پنڈی چلے گئے اور پنڈی بیٹھ گئے. تو چیزنگ دا بریف والا معاملہ کہ یہ کیس میرے پاس رہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، ایک جج کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ جج اگر میں نہیں ہوں تو کوئی اور بیٹھا ہوگا جو فیصلہ کر لے گا اور اس پہ ہوگا. اس میں شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو دوسرے جج نہیں کرنے کا شاید نہ تیار ہو. جس طرح انہوں نے یہ میں نے جو نام لیے ہیں مقدمات کے، فیض آباد چوک والا یا تلور والا، اس میں کوئی یہ شاید خاموشی سے ادھر ادھر وہ کر دیتے. اور آپ نے وہ جو حدیبیہ پیپر مل کا بھی فیصلہ کیا جس میں فوجداری کیس کو آپ نے کہہ دیا کہ جی فوجداری کیس جو ہے یہ زائد المیعاد ہو گیا. یہ فوجداری کیس زائد المیعاد نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک ریپ کرے اور 15 سال بعد پکڑا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا جی آج تو بڑی دیر ہو گئی. یہ واقعے کو دیوانی کیس زائد المیعاد ہوتی. اچھا اعتزاز صاحب، میں اور آسانی کرتا ہوں آپ کی موجودگی میں آپ سے رہنمائی لیتے ہوئے. آپ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ عدلیہ کے بگڑے ہوئے لاڈلے بچے ہیں، لاڈلے بچے، اور انہیں ریلیف بھی مل جاتا ہے. ان میں کچھ مجرم اور اشتہاری لندن بھی چلے جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ 2023 نومبر دسمبر میں انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا اور ان کے کیس ختم ہو جائیں گے. کیا ان کی یہ امیدیں ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے لیے پاسبل؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، پر میں آپ کو سے بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں، یہ میری ذرا سن لیجئے گا. پر یہ ہرگز قاضی فیض عیسیٰ جن کے بارے میں آبجیکٹیو اپنی اوپینین دے رہا ہوں، میں معروضی، میں کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا ہوں، پر وہ جو لاڈلے ہیں وہ انہوں نے کمال کی انویسٹمنٹ کی ہے.
इन्वेस्टमेंट भी है और नहीं भी है भी और नहीं भी। कैसे? आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाहिद वो जमात है जिसको सबक मियां मोहम्मद शरीफ ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितने जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या काम है और क्या किसी सियासी जमात से ताल्लुक है कि वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज आपने सेनेट में भेजे हो। आपको मालूम है अफजल लोन साहब, कौन से अफजल लोन साहब जिन्होंने वो कोऑपरेटिव में इनकी जान छुड़ाई, खलीलुर रहमान खान साहब जो बाद में फिर वो रेक्टर हो गए, इस्लामिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर बना दिए। फिर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जिनका एक कद काट था पर उनको जाती और इस पे फिर आपके मुझे और याद आ जाते हैं, एक मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर वो सब जानते हैं, एक जज साहब जिनकी सीट है, सीट उन्हीं को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे पर वो दे दी गई है उनकी भतीजी को। वो मौजूद है सेनेट में और वो सीट उनकी है। अच्छा, एक जज साहब को आप पीसीबी का चेयरमैन बना देते हैं। उनको क्रिकेट का पता है, कोर्ट के जज को इतनी टैक्टिकल क्रिकेट हो रही है, आप उसको पीसीबी का, एक को सदर पाकिस्तान, वहाँ वो रफीक तारर साहब पहले सेनेट में आए थे। इंतजार सब इसके पसे पड़ा है, क्या हकायत क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? नहीं होल्ड ऑन भट्टी साहब अब जब जज बैठते हैं, अब सोचते होंगे फैसला आ गया है, केस लग गया है हमजा शहबाज का, मरियम का, किस, ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, खानदान ही अच्छा है, खून ही बहुत अच्छा है, इनको रिलीफ देनी चाहिए। हमजा शहबाज चाहे घर में हो, पेश ना हो, उसको रिलीफ, उसको बेल बिफोर अरेस्ट हो जाती है विदाउट बीइंग प्रेजेंट। इसके बरक्स आसिफ जरदारी बीमार है, साबिक सदर है, उसको क्या, वो एक दिन की छुट्टी मांगता है कि मुझे नहीं, उसको कहते हैं आओ, हाजिर हो, कल आओ, दूसरे दिन चाहे उसको जमानत दे देते हैं। पर एक नौजवान कहाँ और एक आसिफ जरदारी साबिक सदर कहाँ? तो मैं ये कहता हूँ जो शरीफ खानदान है, अब ये देखें ना, इसमें कोई गलत बात भी नहीं की कि आपने उस वक्त सेनेटर को बनाया जिस वक्त वो रिटायर हो चुके थे, उस वक्त सेनेटर बनाया। पर ये शरीफ खानदान ये एक पौधे की आबियारी नहीं करते, ये सारे जंगल की आबियारी करते हैं। एतजाज हसन साहब, मेरी इंतहाई आज ये सबसे मुझे नापसंदीदा मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आज कहना पड़ रहा है कि इतनी आला गुफ्तगू आप कर रहे थे, मुझे रोकना पड़ा, वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आज आपने सुना एक बहुत बड़ा और अब उनकी ऑब्जर्वेशन और जो उनकी थी बहुत सी बातें मेरे ख्याल में बड़ी साहब वाज़ह हो चुकी होंगी, मगर बहुत लंबा सेगमेंट हो गया है। ब्रेक के बाद बहुत खूबसूरत बात की और कमाल कर दिया भाई, और बहुत से लोगों के जो है उनकी औकातें उतर गए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अफगानिस्तान का इंतहाई अहम इशू है, हमारे साथ 2 इंतहाई मौजूद मेहमान हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज़ अवान साहब हैं और एजाज़ वज़ीर साहब जो साबिक़ सफ़ीर भी हैं और खित्ते पे और हालात पे गहरी निगाह भी रखते हैं। एजाज़ अवान साहब, पहले मैं आपकी खिदमत में आता हूँ। मुकम्मल तौर पर वो नहीं मान रहे कि हम इनखला की डेट को आगे लेकर जाएंगे, और दूसरा जो थोड़ी बहुत स्क्रिमिशेस हो रही हैं उधर नॉर्थ में, आप क्या देख रहे हैं ज़रा, फिर इसके बाद हमारे 2 सवाल पूछेंगे। जी एजाज़ अवान साहब। जी थैंक यू वर्मा जी। देखिए, पहली बात ये है कि ये जो तालिबान हैं, जिन लोगों ने 20 बरस रेजिस्ट किया और दोहा के डायलॉग टेबल के ऊपर एक सुपर पावर से अपनी कंडीशंस मनवा ली, अपने 5000 कैदी रिलीज़ करवा लिए, इनमें बड़ा पोटेंशियल है नेगोशिएटेड सेटलमेंट का, और अहमद मसूद भी या अहमद ज़िया मसूद भी इनसे जंग नहीं करना चाहते। वो अपने पंजशीर तक
اپنا ایک ہولڈ چاہتے ہیں جو یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طالبان پہنچ جائیں گے. بہت ویژنری ہیں, انہوں نے 4 پریزیڈنٹ بھگتائے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, اور دنیا کا کوئی ایسا بڑا آفس یا لیڈر نہیں ہے جس سے ان کے مذاکرات نہ ہوئے ہوں. یہ گرومڈ بھی ہیں, ویژنری بھی ہیں, ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اور اب اس وقت وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پوٹینشل کیا ہے, اور 40 سال سے جنگ کے چکی میں پسنے والی قوم کس طریقے سے امن چاہتی ہے اور ان کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, لاشوں کی بجائے خوشحالی کیسے ڈیلیور کرنی ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہینڈل کر لیں گے چیزوں کو. جس طریقے سے انہوں نے کارزائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے, عبداللہ کو بٹھا لیا ہے, تو یہ لوگ اور ان کو اپنی ایک پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر لیا ہے, پولیٹیکل میٹر سے ڈیل کرنے والی, تو اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی وہ کیا دکھائیں گے. رہا وڈرال, تو امریکہ کو بھی 31 اگست کو نکلنا پڑے گا. انہوں نے بڑا 2 ٹوک میسج دیا ہوا ہے کہ ادروائز اٹ ول ہیو کانسیکوینسز, اور وہ ابھی تک اپنے وعدے پہ قائم ہیں. پٹھان ہیں, روایت پسند ہیں, زبان کا پاس بھی رکھتے ہیں. 31 اگست تک بھی پر حملہ آور نہیں ہوں گے, اور میرے خیال میں جنہوں نے 20 برس ان کو چیلنج کیا ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ 31 اگست کا مطلب 31 اگست ہے. ہاں, انہوں نے جو ان کی ایک معاشی تالہ بندی کی ہے یہ بہت غیر اخلاقی ہے. جس قوم کو انہوں نے تباہ کیا پوری یورپین یونین نے مل کے اور امریکہ نے مل کے, اب وہ ان کی 2 لاکھ لاشیں بھی اٹھوانے کے بعد اگر ان پر معاشی پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو کچھ بیٹل فیلڈ میں حاصل نہیں ہوا وہ اب اس طریقے سے حاصل کر لیں تو وقت گزر جائے گا, مگر یہ حاصل نہیں ہو پائے گا. کنٹریز کو چاہیے. جی اچھا اجاز امان صاحب, یہ آپ کی بات آ گئی, اس ویکیوم کو فل کریں گی. ایاز وزیر صاحب کو لے لوں. ایاز وزیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو میمتھ ٹاسک ہے, ایک بربادی ہوئی ہے 40 سال بعد, ویسے تو میرا دل رو رہا تھا, آج میں نے فگرز دیکھے اس ساری انٹرونشن سے پہلے کہ میں عرض کروں گا آج جان پلجر کا آرٹیکل آیا ہے کہ جس جہاں یہ جہاد کرنے ہم گئے تھے, ڈو یو تھنک دے کین ری بلڈ, ان کے پاس انٹرنل کیپیبلٹی ہے, امریکہ کی ریشہ دبانیوں سے بچ سکیں گے, چائنا کی انویسٹمنٹ لا سکیں گے؟ آج وزیر صاحب دیکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے اور بہت تفصیل طلب ہے, لیکن کوشش کروں گا جلدی بیکاز ٹائم اتنا نہیں ہے. دیکھیں افغانستان کو اگر بنانا تھا امریکہ نے تو تقریباً 3 ٹریلین تو شاید انہوں نے لگا لیے اندازاً افغانستان کے اندر, لیکن وہ امریکہ کے خزانے سے نکلے واپس امریکہ کے پاس چلے گئے. افغانستان میں بہت تھوڑے سے لوگوں کے جیبوں میں رہے, ملک کوئی اسے نہیں بنا. لیکن کاش کہ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہوتا, ہم امریکہ کو کہہ لیتے, پہلے روس کو پکڑ لیتے پھر امریکہ کو پکڑ لیتے کہ افغانستان کی تباہی آپ نے کر لی, ابھی پیسے لے ہو کے یہ بیچارے اپنے ملک کو بنا لے. اب طالبان جہاں تک ان کا یہ توقع ہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو بنا لے, تو وہ تو تب بنائیں گے کہ اگر دوسرے ممالک ان کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے جیسے وہ آپس میں کرتے ہیں. اب ان کی حکومت ابھی بنی نہیں, اس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ہر سطح پہ انہوں نے یہ ایشورنس دلا دی کہ ہم آل انڈیا بیس حکومت بنائیں گے جیسے دنیا کی ان سے توقع ہے. اس کے باوجود بھی امریکہ نے افغانستان کے $9 بلین جو ان کے بینکوں میں پڑے ہیں ان کو روک لیا, سینکشن لگا دیا اپنی طرف سے کہ ہم کوئی مدد نہیں کریں گے. ورلڈ بینک نے بھی اعلان کر لیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. تو بھئی ابھی تو حکومت نہیں بنی, پہلے سے چوریاں کیوں تیز کر رہے ہو بیچاروں کو؟ ہاں حکومت بنا دے, کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس سے ساری دنیا اس پہ اعتراض کر لے, پھر ایک بات بنتی ہے. لیکن وہ آئے ہیں, ہر ایک وہ ایشورنس دینا چاہتے ہیں جو قریبی ممالک کی تسلی ہو, ریجنل ملکوں کی تسلی ہو. امریکہ کے ساتھ تو ایگریمنٹ کر لیا, اس کے اوپر ابھی تک جا رہے ہیں, اور اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے 31 اگست تک حکومت نہیں بنا رہے ہیں کہ جب تک سارے لوگ نہیں نکلے ہم حکومت نہیں بنائیں گے, تو لوگ نکلیں گے حکومت بنائیں گے. یہاں تک اگر وہ جاتے ہیں تو امریکہ اور مغربی دنیا
ان کو پازیٹیو فیس دے دے، ان کو ہاتھ دے دے دوستی کا، ان کو اپنا ملک بنانے دے۔ طالبان ہو یا کوئی بھی فرقہ یا گروپ کسی ملک میں برسر اقتدار آ جائے تو وہ اپنے تئی اس ملک کا ٹھیک ہے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ایاز صاحب وہ ملک دہشت گردی، ایاز صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ طالبان ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جس طرح آپ نے بتایا ورلڈ بینک کا بتایا، آپ نے $9 بلین کا بتایا۔ ایک چھوٹی سی چیز میں بھی ایڈ کر دوں، یونائٹڈ نیشن کے مطابق طالبان جو تنظیم ہے وہ ٹیررسٹ تنظیم ہے۔ تو میرا آپ سے سمپل سوال ہے کہ ویسٹ سے کانفلکٹ میں جا کے طالبان کین سروائیو، کیا وہ ایک اسلامی سماج بنانے کا ڈریم پورا کر سکتے ہیں ویسٹ کو مائنس کر کے؟ دیکھیں ویسٹ کو مائنس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر طالبان ان سارے اصولوں پہ پورے اترے جو کہ UN چارٹر کے تحت، جو کہ انٹرنیشنل لا کے اندر ملکوں کے آپس تعلقات کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ اس پہ پورے اترتے ہیں تو کوئی بھی ملک اگر طالبان افغان حکومت کے ساتھ اس وقت صحیح ڈیل نہ کرے تو پھر اس میں تو طالبان کی غلطی نہیں ہے، اس میں تو پھر ان ملکوں کی غلطی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، پہلے سے ڈیٹرمن کیا۔ جنرل صاحب یہ کتنا اہم ہے، اسٹریٹجیکلی کیوں مانگ رہے ہیں اور کیوں طالبان اتنے اس پہ سینسٹیو ہیں کہ ہم ان کی انخلا کے لیے یہ ٹائم لائن آگے نہیں بڑھائیں گے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں اس میں بات بڑی واضح ہے کہ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا ان لوگوں نے اس کا پاس رکھا، اور ان میں دو چیزوں کی ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی۔ ایک یہ 31 مئی کو نکلنا تھا جس کو بڑھا کے پھر 31 اگست کیا گیا، ایک دفعہ 11 سپٹمبر کی بھی بات ہوئی، لیکن انہوں نے حتمی طور پہ پھر 31 اگست کو نکلنے کا وعدہ کیا۔ ایک جس کی آپ ڈی لسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی معاہدے میں ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ڈی لسٹ بھی کریں گے اور آپ کے قیدی بھی چھوڑیں گے۔ قیدی چھوڑے کسی نے نہیں، وہ جب جیلیں ٹوٹی تو انہوں نے چھڑوا لیے، لیکن ابھی تک جو اس عہد کی یا وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ابھی تک طالبان نے اس کی وائلیشن نہیں کی۔ جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے ایک امریکن یا ایک بھی کولیشن فورس کا آدمی نہیں مارا گیا اور کسی قسم کا انہوں نے حملہ نہیں کیا، لیکن مسلسل اس طاقتور گروپ کی طرف سے وائلیشنز ہو رہی ہیں جو میدان جنگ میں تو جیسے پہلے میں نے کہا طاقت نہیں دکھا سکے، ڈائیلاگ ٹیبل پہ نہیں دکھا سکے، لیکن اب معاشی کوارشن کے ذریعے وہ دکھانا چاتے ہیں۔ جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں سینسٹیوٹی ہے وہ یہ ہے۔ جی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں افغانستان سے ناظرین ہمیں جو معروف عادل شاہ زیب نے ہمیں جوائن کیا۔ عادل ویلکم ٹو دی شو، آپ وہاں موجود ہیں، حالات کیا ہیں؟ پینک کم ہوا ہے اور کیا جو ہے معاملات کی آپ کی آبزرویشن کیا ہے عادل؟ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے لوگوں میں ایک جو طالبان جب شروع میں آئے ایک پینک تھا، سینس آف فیئر تھا، لیکن وہ بڑی تیزی سے کم ہوا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میں اس وقت تو کابل میں موجود ہوں، اس سے پہلے 2 دن جلال آباد میں گزارے۔ کابل میں 3 دن پہلے پہنچا اور 3 دن پہلے کی سچویشن اگر آج کی سچویشن سے کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے۔ آپ کو اب خواتین بھی باہر نکلنا اب دکھا رہی ہیں۔ اب میرے پروگرام میں آپ دیکھ لیں، جہاں پہ بھی میں کھڑا ہوں اور میں بات کر رہا ہوں تو خواتین گزرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ طالبان کی جو ڈپلائمنٹ ہے، ان کی جو پریزنس ہے، وہ اتنی اسٹرانگلی آپ کو کابل کی سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، چاہے وہ جلال آباد میں تھی یا کابل میں تھی، وہ کافی بہتر ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی طالبان کے آنے سے پہلے جو چوریاں، ڈکیتیاں، سنیچنگ تھی وہ یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ ایک اور غیر یقینی کی جو صورتحال یہاں پہ ہے اور جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہاں کا سینٹرل بینک بند ہے، بینک سارے بند ہیں، اے ٹی ایم میں پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ایک فنکشننگ گورنمنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں طالبان نے کنٹرول کیا ہے، طالبان نے اب تک اپنی گورنمنٹ اناؤنس نہیں کی، اس کی وجہ سے سرکاری ادارے 8-10 دنوں سے بند ہیں۔ تو عام لوگوں کی ایک بڑی تکلیف جو مجھے آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری جس پر اس وقت نہ پاکستانی میڈیا نے فوکس کیا ہوا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا تو اس پہ بالکل نہیں جا رہا، افغانستان برین ڈرین ہو چکا ہے۔
منڈے صرف ٹیوزڈے والے دن 19,000 لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے امریکہ نے, یہاں سے وہ نکال کے لے کے گئے ہیں جو یہاں پر قابل ذہین لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جو فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں. اور یہاں پر اب لوگ یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ طالبان کا اتنا خوف تو نہیں ہے تو یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, کل پاکستان میں اعلان کریں کہ جی سارے امریکہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے بٹھائے گا تو آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ سچویشن کابل میں جو بن چکی ہے, جو اچھا پروفیشنل ہے اگر وہ اس ملک سے نکل جائے گا, اکنامک مائیگرنٹس ہم انہیں کہہ سکتے ہیں, یہ سچویشن جو بڑی تیزی سے یہاں پر ڈیولپ ہوتی میں دیکھ رہا ہوں. اور یہاں پہ جو عادل ڈو یو تھنک کہ یہ امریکہ یہ جو ایک سازش کے تحت کر رہا ہے کہ وہاں سے سارا برین نکال لیا جائے اور تعمیری کام نہ ہو سکے, اگر ڈاکٹرز نکال لیتے ہیں, انجینئرز نکال لیتے ہیں تو یقینی بات ہے خلا پیدا ہو جائے گا اس کی تعمیرات میں. تو یہ امریکہ سمجھتے ہیں کہ سازش کے تحت اس نے یہ چھوڑا ہے کہ سب لوگ آ جائے جو ہنرمند ہیں یا پڑھے لکھے ہیں. دیکھیں بڑی صاحب, یہ آئی ایم نو باڈی ٹو جج دس. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ نے واقعی ایسا کیا ہے. یہ فیلنگ کابل میں موجود ہے. کابل کے جو وہ سیاستدان ہیں, کل عمر ذاخیلوال صاحب جو کہ سابق ایمبیسڈر تھے, فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, خصوصی نمائندہ افغانستان کے صدر کے پاکستان کے لیے رہ چکے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. خدا کے لیے وہ اپیل کر رہے تھے اپنے نوجوانوں سے کہ میں ہارش کرٹک رہا ہوں طالبان کا 20 سال. عادل تھینک یو ویری مچ فار آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر. بہت ویلیوبل کنٹینٹ تھا آپ کا, آپ نے بتایا. سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ برین ڈرین کو روکنا پڑے گا طالبان کو جلد صاحب. بلکہ ایاز صاحب میں وزیر صاحب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے تو معاملات کے سرکار چلانے میں تو مشکلات ہو سکتی ہیں. مختصراً کیا کہیں گے ایاز صاحب؟ جی بالکل میں متفق ہوں جو اس برخوردار نے افغانستان سے بات کی. برین ڈرین وہاں تو چھوڑے, وہ تو جنگ زدہ ملک ہے. اگر جیسے اس نے کہا پاکستان سے اگر ایک ہفتہ یہ لوگ نکالے, اعلان کر لے امریکہ ویزا کھلا ہے آ جاؤ, سب بھاگ جائیں گے, پھر آپ اپنے بینک اور دوسرے ادارے کیسے چلائیں گے؟ افغانستان میں انتہائی سخت ضرورت ایسے لوگوں کی ہے, انجینئر کی, ٹیکنیکل لوگوں کی, ڈاکٹروں کی. لیکن اس کے اوپر ایک تو پیسہ بند کر لیا, بینک بٹھا دیے, پھر بینک کے بیٹھنے کے بعد جو پروفیشنل لوگ تھے وہ چلے گئے. تو اگر یہ بینک کھل بھی جائے, ادارے کھل بھی جائے, جب ٹرین پروفیشنل لوگ نہ ہو تو کیسے چلاؤ گے؟ ان کے پاس کوئی دن کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ میں اس پہ رہنمائی چاہوں گا. ایک طرف طالبان نے تمام کمٹمنٹ پہ پورے اترے, انہوں نے امریکہ انخلا کے بعد کسی پہ اٹیک نہیں کیا, کابل میں گولی نہیں چلی اور عمل ہو گیا. اب امریکہ 40 سال وہاں تباہی کرتا رہا, اب وہاں سے ان کے برین لے کے جا رہا ہے. کیا یہ بھی امریکہ کی ایک سازش ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد افغانستان سٹیبل نہ ہو سکے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ایک بہت سٹرانگ ویو ہے, اور میں خود ذاتی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں کہ امریکہ اتنا بیوقوف ملک نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ شکست کھا گیا, بھاگ گیا. امریکہ نے اپنے فوج بھی آرام سے نکال دیے حفاظت سے. جو ان کا وقت کم ہے, میں یہی سوال جنرل صاحب آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں. یہ جو برین ڈرین کا معاملہ ہے یہ پہلے نقطہ سامنے نہیں آیا تھا, which is very important and vital for the success of طالبان. جنرل صاحب دیکھیں, طالبان کو ناکام کرنے کے لیے یہ ایک ڈیلیبریٹلی تھاٹ اوور کیوس ہے جو امریکہ کریٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے ایک نئی سکیم بنائی تھی کہ معاہدہ طالبان سے کرو اور حکومت کو باہر رکھو تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور ریزسٹ کریں. جب انہوں نے جنگ نہیں کی اور یہ فوج ان کے ساتھ شامل ہو گئی اور وہ پرامن طریقے سے کابل میں آ گئے, تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر سٹروک ایسے کیا ہے امریکہ نے کہ ایک تو برین ڈرین کرو اور ایک ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کو باہر لے جاؤ اور بینکوں کو بند کر کے, ایسٹس فریز کر کے, IMF کو روک کے لوگوں کو یہ پیغام دو کہ انہی طالبان کا تمہیں انتظار تھا, یہ آئے ہیں تو غربت چھا گئی ہے پورے ملک میں. جب یہ 3.5 لاکھ فوج جو کھڑی کی گئی تھی, جب ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی, روزگار نہیں ملے گا, ویپن ان کے پاس ہوں گے, تو ملک میں کس درجہ کیوس کریٹ ہوگا. یہ وہ چاہتے ہیں
کیونکہ پرامن افغانستان سے سب سے بڑے بینیفیشری یہ ریجنل کنٹریز ہیں جن کو امریکہ ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا کہ 20 برس ہم رہے، 2.6 ٹریلین ڈالر ہم نے خرچ کیے، اور اب اس کریٹڈ کیوس اور ویکیوم کے اندر اگر چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان بینیفٹ کرتے ہیں اور سینٹرل ایشیا بینیفٹ کرتا ہے تو امریکہ سے سوال کیا جائے گا کہ تم وہاں کیا کر کے آئے ہو. تو وہ ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طرح ایران پر پابندیاں لگی تھیں اور اس کے باوجود 450 ارب ڈالر کا معاہدہ چین نے کر دیا. اچھا، میرا آخری سوال ہے مختصراً اپنے دونوں مہمانوں سے، اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختصراً فرمائیے گا ایاز وزیر صاحب، ہم تسلیم کب کریں گے جب 2 بڑی طاقتیں کر لیں گی مشرق کی مغرب کی؟ میرا خیال ہے ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھے، اور حکومت نے تو میرا خیال ہے آلریڈی یہ اعلان کر دیا کہ ہم اکیلے نہیں کہ ریکگنائز کریں گے، ریجنل کنٹریز کو ساتھ میں لا کے یعنی چائنا اور ہم فیصلہ کریں گے. جی یہی سوال آپ سے جنرل صاحب. جی، پہل کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے انوائرمنٹ ہیں وہ چاروں ریجنل کنٹریز سے مختلف ہیں. ہمارا بارڈر سب سے بڑا، ہمارا کلچر، مذہب، تہذیب ایک، بارڈر ایک، 40 لاکھ 30 سے 35 لاکھ افغان ریفیوجیز ہمارے ملک میں ہیں، ان کے تجارت کے راستے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے، اور ہمارے جو پراسپیکٹس ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ریلوے لائن بچھائیں گے، تو ان تمام ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لینا ہے. لیکن بالکل پہل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈیلیبریشن بہتر ہے. پہلے حکومت قائم ہونے دیں اور پھر دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، لیکن فیصلہ ہمارا ایاز صاحب میں آپ سے کمنٹ چاہ رہا ہوں، کو زمینی حقائق کو رکھ کے ہونا چاہیے. ایاز صاحب جس طرح آپ نے بات کی یہ برین ڈرین کی اور باقی سچویشن کی، اور ایسی بھی اطلاعات ہے کہ 15 دن میں کابل میں، افغانستان میں بڑی نمایاں طور پہ مہنگائی بھی ہوئی ہے، تو اس معاشی صورت میں کیا وہ جو ہمارے وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ خون خرابہ ہوگا، خانہ جنگی ہوگی اور سارا پریشر پاکستان پہ آئے گا، ڈو یو پرسیو سم تھنگ لائک دیٹ؟ دیکھو، مجھے آپ نے پہلے بات پوری کرنی نہیں دی، میں اسی طرف بات لا رہا تھا کہ امریکہ اب افغانستان کو ایسے ڈیسٹیبلائز کرے گا کہ اس سے چین پرٹیکولرلی فائدہ نہ اٹھائے. چین، روس، پاکستان ان سب پہ نظر ہے، تو وہ جلتا ہوا افغانستان امریکہ اور ہندوستان کے انٹرسٹ میں ہے، نہ کہ پرامن افغانستان. اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو، امن آ جائے، پرامن رہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے جس طرح یہ نکل رہے، جس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں نہیں مل رہی ہے. پیٹرول اگر ایران نے نہ شروع کرائے ہوتے دینا اس کا سپلائی، تو وہاں پیٹرول کی قلت تھی، پتہ نہیں 1 گیلن کتنے میں پہنچ چکا تھا. تو اس طرح اگر ہم یہ جو ریجنل یا امیجیٹ نیبرز ہیں، ہم اس وقت اگر افغانستان کی مدد کو اکٹھے ایک کوئی کمیشن، کوئی ادارہ نہ بنائے کہ ان کی مدد کرے، وہ تو انتہائی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. لیکن ایاز وزیر صاحب ادھر تو مختلف طبقات بغلیں بجاتے پھرتے ہیں کہ جی بس ویکھیا جی ناکام. نہیں تو ایاز وزیر صاحب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ چین، رشیا، ایاز صاحب یہ نہیں سمجھتے چین، رشیا، پاکستان اور ایران کو مل کے اس موقع پر افغانستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے مشترکہ؟ یہ بات تو کہی نا ایاز صاحب نے، یہی بات جنرل صاحب وہ تو میں نے کہہ دیا کہ ان کو چاہیے کہ ایک کمیشن یا جو بھی نام دے دو وہ بنا لے کہ پولیٹیکل اکٹھے جانے کے ساتھ ساتھ اکنامکلی بھی وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اکٹھے افغانستان کے اکانومی کو بچانے کے لیے. حکومت اور اکانومی اگر گر گئی تو پھر ادارے تباہ ہو گئے، پھر آپ فوج اور پولیس یہ چیز کہاں سے آپ لائیں گے کہ دوبارہ ان کو کھڑا کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہیومینیٹیرین ریلیف کے حساب سے دیکھا جائے کہ 3 کروڑ 75 لاکھ افغان علاج اور دوائی سے محروم نہ رہیں، کھانے سے محروم نہ رہیں، اور وہاں وہ کنٹری کولیپس نہ کرے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ 6 کے 6 ریجنل کنٹریز کو ایک کمیشن فارم کر کے اور ایک ریلیف فارم کر کے ان تک پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت سی باتیں رہ گئی ہیں مگر میرے پاس کچھ فگرز ہیں، میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب ہم نے پہلی دفعہ حملہ کیا تھا تو اس کی سٹیٹ کیا تھی. آپ اگوشت بند نہ رہ جائیں گے کہ کتنا ڈیولپڈ ملک تھا جس کو ہم نے کھنڈرات میں بدل دیا. کل بات کریں گے اس پہ. آج وقت ختم ہوا. اجازت. اللہ حافظ.